بہت سارے صحابہ ایسے، بہت سارے اسلاف ایسے. تو یہ والی زندگی اختیار کریں، اس سے انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا. روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ملتی ہے. تو رمضان میں یہ نیت کر لیں، بیان تو چلتا رہے گا، استقبال میں جو بنیادی بات، ابھی سے عید تک کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت کر لیں. عید تک کا میں لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ شیطان جب آپ کہیں گے نا کہ میں ساری زندگی کے لیے گناہ چھوڑتا ہوں، شیطان کہے گا بڑا مشکل کام ہے. تو شیطان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہیں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، اس کا کچھ تو اکرام کرنا ہے، تو عید کا چاند نظر آنے تک میں ٹیلی ویژن پہ بےہودہ چیزیں نہیں دیکھوں گا، میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا اتنے دنوں تک، میں بدنظری نہیں کروں گا، تکبیر اولیٰ سے نماز پابندی سے کروں گا. شیطان کہے گا یہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی، تو ملا بن جائے گا. تو شیطان کو کہیں عید کا چاند نظر آنے دے بس خالی. صرف بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آئیو شیطان بھی بیوقوف بناتا ہے. شیطان پتہ ہے کیسے بیوقوف بناتا ہے؟ آپ کو مسلمان کو جب گناہ کا خیال آتا ہے تو مسلمان کو پتہ ہے اس کا میں نے حساب بھی دینا ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ ایک دفعہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ ابھی کر لے بعد میں توبہ کر لینا. اس چکر میں موت تک گناہ کرواتا رہتا ہے، آپ کو بیوقوف بناتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی کر لے اور بعد میں بھی کرتے رہنا، کہہ رہے ابھی کر لے، توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، آگا تھوڑی جا رہا ہے، مر تھوڑی رہا ہے، ابھی کر لے یہ گناہ. بعد میں زندگی پڑی ہے، داڑھی رکھ لینا اور بدنظری سے بچ لینا، زندگی پڑی ہوئی. تو شیطان بیوقوف بنا کے ہر دفعہ یہی کہلوا کے گناہ کرواتا ہے، ہر دفعہ موت تک کرواتا رہتا ہے. تو آپ شیطان کو بیوقوف بنائے، بولے ابھی نہیں کروں گا، اگلی دفعہ میں کر لوں گا. گناہ کا جب خیال آئے نا تو شیطان کو کیا کہیں کہ اس دفعہ نہیں کروں گا، بس اس دفعہ تیری بات نہیں مانوں گا، ابھی میری جان چھوڑ دے، اگلا جب گناہ کا موقع ملے گا تو پھر میں کر لوں گا. اور جب اگلا آئے موقع تو پھر یہی کہہ دیں. 4-5 دفعہ بھی ہمت کر لی، میں دعوے سے کہتا ہوں زندگی بھر کے لیے گناہ چھوٹ جائے گا، زندگی بھر کے لیے. صرف 3-4 دفعہ ہمت کرنی پڑے گی. تو کر لو بھائی. کیا خیال ہے؟ رمضان کا ایسا استقبال کریں گے نا ابھی سے. آج ماشاءاللہ آپ لوگ نماز کے لیے آئے، اتنے ہی افراد عصر میں بھی ہونے چاہیے، اتنے ہی مغرب میں بھی ہونے چاہیے، اتنے ہی عشاء میں بھی. عید کا چاند نظر آنے تک یہ التزام کر لیں، تکبیر اولیٰ سے نماز انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی. یہ رمضان بھرپور طریقے سے عبادت میں گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے گزاریں گے، اور مکمل 20 رکعت تراویح پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمت کر لیں. 20 رکعت کیا ہوتی ہے؟ 1-1.25 گھنٹہ لگتا ہے، موقع ملتا ہے، سب لوگ مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن سننے کو ملے گا، تو اس کی بڑی برکات ظاہر ہوگی انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان میں روزے رکھے اس کے گناہ معاف، اور جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا. جہاں روزوں کا ذکر آتا ہے رمضان میں، راتوں کے قیام کا ذکر بھی آتا ہے ساتھ ساتھ. پتہ چلا کہ تراویح کی فضیلت کوئی کم نہیں ہے، کوئی کم فضیلت نہیں ہے تراویح کی نماز کی. یہ قیام رمضان ہے، اور دن کا روزہ صیام رمضان ہے. تو صیام کا بھی اہتمام بھی، اور رات کو قیام کا اہتمام. یہ مہینہ ہے ہی عبادت کا. دن بھر کے لیے سارا سال کے لیے کام ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں، اور ہمت کر کے اس دفعہ رمضان میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور باقی سلسلہ بھی بیانات کے انشاءاللہ. ہمارے یہاں تراویح میں شروع میں 8 دن تک 1.5 پارہ ہوگا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں 8 دن تک 1.5 پارہ کہ شروع میں آپ کو تھوڑی لمبی تراویح لگیں، آپ بولیں گے یہ والی مسجد چھوڑو ادھر چلو، اور ایک دفعہ آپ کوئی بھی تراویح پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب انسان اس طرح سے بدلنا شروع کرتا ہے نا، ادھر سے پھر ادھر، تو پھر اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. جو پڑھنے والے ہیں وہ ایک ہی جگہ، چاہے کہیں اور پڑھیں آپ، لیکن ایک جگہ پڑھیں پوری تراویح، پورا قرآن. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پورا قرآن ایک جگہ سنیں آپ. اگر یہاں شروع کیا ہے تو میں پہلے بتا دوں کہ 1.5 پارہ 8 دن تک 1.5 پارے پڑھے جائیں گے، تاکہ 26ویں روزے کو 25ویں روزے کو پھر ہمارا جو ہے نا وہ قرآن ختم ہوگا. 8 دن تک تھوڑی سی لمبی ہوگی تراویح، اس کے بعد پھر 1 پارہ ہوگا. تراویح کے بعد انشاءاللہ مختصر خلاصہ بھی سنایا جائے گا جو کچھ پڑھا گیا ہے. تراویح کے دوران جو کچھ پڑھا گیا اس کا جتنا ممکن ہوا مجھ سے آدھا-پونا گھنٹے میں اس کا مختصر خلاصہ بھی سنایا جائے گا. تو آپ حضرات کوشش کریں اس میں بھی شرکت کرنے کی. اس خلاصے کو نیٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے گا، گھروں میں خواتین بھی سن سکتی ہیں، ورنہ خواتین یہاں کمرہ کھلا ہوگا انشاءاللہ، یہاں آئیں، بیان سنیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو کوشش کریں یہ مہینہ تھوڑا سا اللہ کی عبادت میں گزر جائے، گناہوں سے بچ کے گزرے. ٹی وی کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیں. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ عید کے چاند میں پھر بدماشی کرنی ہے لازمی ہے، وہ میں نے بتایا صرف شیطان کو دھوکہ دینے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے. جب عید کا چاند نظر آئے گا اس کے لیے پھر ایک الگ پیکیج ہے، صحیح ہے، وہ پھر آپ ہم سے رابطہ کریں، وہ پھر ایک الگ پیکیج ہم آپ کو بتائیں گے. اول تو اتنے دن اگر
نیت بھی ہے نا کہ عید کے چاند کو بدماشیاں کرنے کی خدا نخواستہ، تو اتنے دن جب دین پر چلیں گے تو اس کی برکت سے اللہ ویسے ہی توفیق عطا فرما دے گا کہ بھائی اب رکھ ہی لیے داڑھی، چھوڑو عید کی چاند کو کیا کٹانا، آ جاؤ مسجد کی طرف. یہ تو انشاءاللہ اسی کی اتنی برکت ظاہر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ.